اس داستان کا عنوان ہے جیسی عوام ویسا حکمران۔ ایک بادشاہ عوام سے تنگ آ گیا تھا اور ایک دن اپنی سلطنت کو چھوڑ کر جانے لگا۔ وزیر سے بولا، تم جانو اور یہ عوام، میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ کے ساتھ اس سلطنت میں جھاڑو لگانے والا ایک خاکروب بھی ساتھ ہو لیا۔ بادشاہ خاکروب سے بولا، میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاؤں گا، تم کیوں میرے ساتھ ہو لیے ہو؟ خاکروب بولا، بادشاہ سلامت، آپ سلطنت کے مالک تھے تو خدمت کی، آگے بھی جب تک سانس رہی خدمت کروں گا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دوسرے ملک پہنچے جہاں کا بادشاہ وفات پا چکا تھا اور نائب بادشاہ کا چناؤ ہونا تھا، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ملک کی ساری عوام ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جاتی اور ایک پرندہ اڑا دیا جاتا۔ یہ پرندہ جس کے سر پر بیٹھ جاتا وہی بادشاہ بن جاتا۔ بادشاہ نے خاکروب سے کہا، چلو ہم بھی یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ کون بادشاہ بنتا ہے۔ وہ دونوں بھی مجمع میں شامل ہو گئے۔ پرندہ اڑایا گیا۔ میدان کا چکر لگانے کے بعد پرندہ اس خاکروب کے سر پر آ بیٹھا۔ اس ملک کی عوام اور وزراء نے خاکروب کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ خاکروب جس بادشاہ کے ساتھ آیا تھا اس سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ بھی میرے ساتھ سکون سے محل میں رہیں۔ بادشاہ بولا، نہیں، بادشاہت والی زندگی سے میں اکتا چکا ہوں، بس میں محل سے باہر ایک جھونپڑی میں رہ لوں گا۔ تو خاکروب بولا، ٹھیک ہے، دن میں بادشاہت کروں گا اور رات کو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خاکروب کی بادشاہت کا پہلا دن تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فریادی آیا اور کہا، فلاں بندے نے میری چوری کی۔ خاکروب بادشاہ نے کہا، فوراً چوری کرنے والے کو حاضر کیا جائے۔ جب مطلوبہ بندہ آیا تو خاکروب بادشاہ نے حکم دیا کہ چور اور جس کی چوری ہوئی ہے دونوں کو 20-20 کوڑے مارے جائیں۔ سب حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور فریادی آیا اور بولا، فلاں شخص نے مجھے مارا ہے۔ تو خاکروب بادشاہ نے پھر وہی حکم دیا، ظالم اور مظلوم دونوں کو 20-20 کوڑے مارے جائیں۔ دن میں جتنے فریادی آئے اس نے ظالم اور مظلوم دونوں کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ رات کو جب وہ خاکروب بادشاہ کی جھونپڑی میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا، او میاں، یہ سب کیا تماشا تھا؟ تم نے سب کو پٹوا دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ظالم بادشاہ ہے۔ تو وہ خاکروب بولا، عالیجا، اگر اس قوم کو ایک نیک اور اچھے بادشاہ کی ضرورت ہوتی تو وہ پرندہ میرے سر پر بیٹھنے کی بجائے آپ کے سر پر بیٹھتا۔ یہ جیسی قوم ہے اس کو ویسا ہی حکمران ملا ہے۔ کچھ قومیں واقعی ہی جوتوں کے قابل ہوتی ہیں۔ ایمان کو تازہ کر دینے والی تحریر کا عنوان ہے، میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا، مولانا، میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے۔
کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، بالکل، میں تیار ہوں۔ مولانا مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، قبلہ، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائیں، جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے، اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ، میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ پیش امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ کل سے 5 وقت نماز قائم کیا کرو اور تلاوت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالا کرو۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔